ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد T20 ورلڈ کپ 2024 کی بات کریں تو 17 برس بعد ایک مرتبہ پھر T20 کا تاج بھارت کے سر سج گیا. بھارت نے دوسری مرتبہ T20 ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کر لی. فائنل میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 7 رن سے شکست دے دی. 176 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ 169 رنز بنا سکا. ہینرک کلاسن 52 رنز بنا کر نمایاں رہے. کوئنٹن ڈی کاک نے 39 رنز کی اننگز کھیلی. ہاردک پانڈیا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ارشدیپ سنگھ اور جسپریت بمراہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. تو ناظرین خبرنامے میں آگے بڑھیں اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد میں سمپوزیم سے خطاب. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں خواتین کو وراثت کا حق نہ ملنا ایک اہم مسئلہ ہے. غیرت کے نام پر قتل کا کیسز میں غلط استعمال ہوتا ہے. خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین بھی لائے جا سکتے ہیں. قوانین براہ راست انتخاب لڑ کر بھی اسمبلیوں میں آ سکتی ہیں. خواتین اور مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی کارکردگی بھی مردوں سے بہتر ہوتی ہے. West has come to be known as honor killings. Yes, they do take place. Unfortunately, the word honor has been the word that is used here is ghairat, which has been mistranslated to honor. Actually, it comes closer to arrogance, and arrogance is takabbur, and takabbur is a sin in Islam. Women or girls are not supposed to be educated. It's a fundamental right in our constitution. Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. Actually, the men of Pakistan are now complaining that because the women come on the merit seat and they also come on the reserve seats, and invariably they're doing better than the men in educational institutions. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس. عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں. جسٹس اطہر منیلا کا 4 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 13 رکنی لارجر بینچ نے کی. جسٹس اطہر منیلا لارجر بینچ کا حصہ ہیں. جسٹس اطہر منیلا نے نوٹ میں تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق اہم سوالات اٹھائے. الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا. جسٹس اطہر منیلا نے اضافی نوٹ میں وضاحت کی کہ بادی نظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں. نوٹ میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا. سپریم کورٹ میں فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ. جسٹس اطہر منیلا نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا. ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا نہیں کہا تھا. توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کوئی شکایت دائر کی ہے نہ ہی مجھ سے مشاورت کی گئی. توہین عدالت کے معاملے پر میرا موقف میرے عدالتی فیصلوں سے واضح ہے. عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا بڑا فیصلہ. جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے. فیصلے میں کہا گیا کہ وزیراعظم آفس IB اور ISI سمیت تمام سول اور ملٹری ایجنسیز کو ہدایت جاری کریں کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ATC عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظتی اقدامات کرنے ہیں تو متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیے جائیں گے. ATC کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں. پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 9 مئی کے تمام کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں. جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم نامہ جاری کر دیا. PTI نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس لارجر بینچ کے سامنے سنے جانے کی درخواست
सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान मांगा मगर इनकार हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का इनेकाद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी निशान सियासी जमात का हक है जिसे छीना नहीं जा सकता। 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी लार्जर बेंच इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त सुने। विफाकी बजट की मंजूरी, IMF का फिर से डू मोर का मुतालबा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए और 1 जुलाई से निर्खों में इजाफे पर अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। सरगोदा में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस्तीफा देने की वजह मुकदमात हैं, हर रोज अदालत में पेश होता हूं। जनरल सेक्रेटरीशिप यकम और एक ड्यूटी है, तमाम ओहदे इकट्ठे चलाना मुश्किल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली 100 रुपये फी यूनिट तक ले जाएगी, $350 तक का हो जाएगा। हर जगह पे मेरी पेशियाँ होती हैं, पिंडी में होती हैं। तो मैंने इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली और मेरे लिए टाइम कम था। अपने ज़ाती इन मुकदमात को भी देख रहा हूँ, पार्लियामेंट का काम है, अभी कमेटियों का भी आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पे ना कोई ग्रुपिंग है, ना कोई इख्तलाफ है। पार्टी में आप एक दूसरे के साथ आदमी बातचीत कर सकता है, पर इख्तलाफात या कोई और लाइन लेनी वो नामुमकिन है। तो वो रेट मैंने उस वक्त कहा था 85 रुपये यूनिट जाएगा, वो हो गया है। और ये 100 रुपये टपकेगा और डॉलर जो 275 रुपये इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने इम्पोर्ट्स रोकी हुई हैं और यहाँ पे जो लोगों के मुनाफे बाहर जाने के कारोबार के हैं वो रोके हुए हैं। तो बैंक्स की LCs रोकी हुई हैं और ये अभी डॉलर का रेट 350 पे चढ़ेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर कारकुनान की उमर अयूब से हाथापाई का मामला। PTI रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कारकुनों ने जिम्मेदार शेर अफजल मरवत को करार दे दिया। रिपोर्ट 2 जुलाई को बानी PTI को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि शेर अफजल मरवत PTI के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत मुसलसल नज़रअंदाज होने से ज़हनी दबाव का शिकार हैं। शेर अफजल मरवत PTI रहनुमाओं को नज़रअंदाज करके जलसों की क़यादत कर चुके हैं। बानी PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को नज़रअंदाज किया हुआ है। बानी PTI ने पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरों का नोटिस ले लिया। बानी PTI ने पार्टी में धड़ेबंदी करने और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल अराकीन के नाम मांग लिए। बानी PTI ने पार्टी में ग्रुप बंदी का नोटिस ले लिया। बानी PTI ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। बानी PTI ने आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अराकीन के नाम पेश करने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है, अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस की जानिब से पास की जाने वाले करारदाद के मजम्मत पर करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की। करारदाद में कहा गया कि करारदाद पाकिस्तान में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इस करारदाद के जरिए मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान जमहूरी इक़दार का पासदार है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली को इस कदर दाद रसी हासिल और गलत अंदाज में पेश किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी की मुखालिफत कर दी है। एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान का कहना था कि PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इसमें शामिल हो गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। हामिद खान ने फवाद चौधरी की PTI में वापसी की मुखालिफत करते हुए कहा कि फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे। इन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं है।
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ حامد خان پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جب تک ان سے جان نہیں چھڑائیں گے صحیح اپوزیشن نہیں کر سکتے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں حامد خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حامد خان چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں۔ عزم استحکام آپریشن شروع ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا۔ حکومت جو قانون لانا چاہ رہی ہے اس سے عدلیہ تباہ ہو جائے گی۔ اپوزیشن اراکین نے پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی۔ اپوزیشن کے 180 اراکین نے پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے گیٹ پر لگائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، صنم جاوید، عالیہ حمزہ کے کیس لڑ رہے ہیں، حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے 9 مئی واقعے پر قرارداد بھی پیش کی۔ اپوزیشن اراکین نے 9 مئی واقعے پر قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے متن کے مطابق 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے اپوزیشن اراکین کو اسمبلی کے گیٹ پر روک دیا گیا تھا۔ معطل اراکین کا اسمبلی حدود میں داخلہ روکنے کے لیے گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی۔ پنجاب میں اب کوئی بزار یا نیازی نہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کے ازمہ بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا اشیاء قرنوج کی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھلوں میں مضر صحت کیمیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مریم نواز نے ایوان میں ہلڑ بازی کے دوران اپنے تمام منصوبوں کا احاطہ کیا۔ کسی صورت میں فوڈ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پرائز کا اپورڈ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، بالکل اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے کل بھی بجٹ سپیچ کے بعد مجھے ڈائریکٹلی یہ آرڈرز دیے ہیں کہ کسی صورت میں اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا اور سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر صحت جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ بھی ہم نے 2 دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے۔ خاص طور پر جو میری چیف منسٹر کا سب سے بڑا کنسرن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی۔ میری چیف منسٹر نے بتایا ہے کہ غنڈہ گردی ہو، بدتمیزی ہو، گالی گلوچ ہو، ہلڑ بازی ہو، یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی چیف منسٹر صاحبہ کو، اور ان چیزوں سے وہ کبھی نہ پریشان ہوتی ہیں نہ پیچھے ہٹتی ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا PWD کی فی الفور تحلیل کا عمل شروع کرنے کا حکم، کہا تحلیل کے عمل کے دوران ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت PWD کی تحلیل اور اس کے متبادل کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس کو بتایا گیا PWD کے تحت جاری منصوبوں کو متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے مکمل کروایا جائے گا۔ تعمیر و مرمت کا کام بین الاقوامی معیار کی نجی کمپنیز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے ملازمین کے مفاد کا تحفظ کرتے ہوئے ایک قابل عمل اور جامع لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ PWD کے اثاثہ جات کے انتظام کے لیے ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی تشکیل دی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے معاشی حالات ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بجٹ منظوری میں تعاون نون لیگ نے اپنے حصے کے قائمہ کمیٹیاں بھی اتحادیوں کو دے دیں۔ مسلم لیگ نون کو 13 اور پیپلز پارٹی کو 9 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی ملنا تھی۔ پیپلز پارٹی کو اب تک 11 اہم کمیٹیوں کی سربراہی دی جا چکی۔ پیپلز پارٹی خزانہ، مواصلات، خارجہ امور سمیت اہم کمیٹیوں کی سربراہی لینے میں کامیاب۔ MQM کے حصے میں 2 کی بجائے 4 کمیٹیاں آئیں۔ ایک نشست والی جماعتیں بھی قائمہ کمیٹی کی سربراہی لینے میں کامیاب۔ باپ کے خالد مگسی اور نیشنل پارٹی کے پلین بلوچ بھی کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ بجٹ قاتلانہ ہے، اس سے بدنام بجٹ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس سال آئی میں اپنے 95 ارب روپے کا سرپلس رکھا تھا، ہم نے 100 دنوں میں 3 بجٹ دیے، یہ منی بجٹ نہیں۔ 10 مئی کو سابق حکومت کا بجٹ دیا، 24 مئی کو وفاق سے پہلے بجٹ دیا۔ اس سال IMF نے KP صوبے کے لیے 95 ارب روپے کا سرپلس رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو جب ہماری حکومت مارچ میں آئی اب تک ہم نے اتنے چھوٹے عرصے میں 3 بجٹ دے دیے۔ تو پچھلی کیئر ٹیکر حکومت نے 2 دفعہ 4 ماہ کے بجٹ دیے، تو ہمیں پورا سال کا ان کا بجٹ دینا پڑا پہلے، وہ ہم نے 10 مئی کو دیا۔ پھر 24 مئی کو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں تاریخ تبدیل کی اور واقعے میں بتایا کہ ایک صوبے کا بجٹ، ایک صوبائی بجٹ ایک صوبائی حکومت کو ہی دینا ہے۔ ہم اسکیم لے کر آئے ہیں 10 ارب روپے ہم لوگوں کو 2 KVA کے سولر کے پلانٹس جو سولر کی جو پلانٹ کہہ لیں، جو مشین کہہ لیں،
وہ ہم لوگوں کو لگا کے دیں گے. ہم نے عید کی چھٹیوں سے پہلے 90 کروڑ روپے جاری کیے تھے اپنے ٹی ایم ایس کو, اپنی میونسپل کو. محکمہ ایکسائز کی جانب سے پریمیم نمبر پلیٹ A1 10 کروڑ روپے میں نیلام. مزمل کریم نے نمبر پلیٹ کی سب سے زیادہ بولی 100 ملین روپے لگائے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مزمل کریم کو پلیٹ کا آنرشپ سرٹیفکیٹ دیا. اس موقع پر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا نیلامی میں کامیابی حاصل کرنے والا پلیٹ ری سیل کر سکتا ہے. نیلامی سے جتنے پیسے ملے ہیں سیلاب زدگان کے گھروں کے لیے دیے جائیں گے. جب یہ پلان کیا گیا تھا تو یہی پلان کیا گیا تھا کہ جی آپ نے کوئی اچھے کاز کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ جی جب پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے اور وہ بھی یہ کرتی ہے, ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بیڈ لگیں. جتنے بھی پیسے اس سے جمع ہوں گے, ایک گھر کے لیے 3 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں جن لوگوں کے گھر گرے ہیں. 1 لاکھ فیملیز, خاندان, 21 لاکھ خاندان, جو کہ دنیا میں کافی ممالک ایسے ہیں جن کی جو پاپولیشن جو ہے وہ شاید اتنی نہیں جتنے ہمارے پاس صرف فلڈ کی وجہ سے جو افیکٹیز ہوئے تھے. تو ناظرین, قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 19 منصوبوں کی منظوری دے دی. پی ایس ڈی پی 2024-25 میں بلوچستان میں تعمیر نو کے منصوبوں کے لیے 11.2 بلین روپے, جبکہ سندھ میں مکانات کی تعمیر کے لیے وفاقی حصے کے طور پر 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک اجلاس میں بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کو تیز کرنے پر غور کیا گیا. سندھ میں شروع کیے جانے والے متعدد منصوبوں کی منظوری دی گئی. فورم نے کراچی میں 13 ارب روپے کی لاگت سے گرین لائن BRTS کو آپریشنل کرنے کی منظوری دی. سی پیک کے منصوبوں شاہراہ قراقرم کی توسیع کے لیے 13 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی گئی. گوادر کا نیا ہوائی اڈہ رواں سال آپریشنل ہو جائے گا. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تاج ریزیڈنشیا اور روڈن انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا لے آؤٹ پلان بھی منظور نہ ہو سکا اور انکشاف ہو گیا ہے. RDA نے چالان عدالت میں پیش کر دیا ہے. سردار تنویر الیاس اور روڈن انکلیو کے مالک رحیم الدین کو طلب کر لیا گیا ہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیولپمنٹ سے روک دیا تھا, تاہم دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پلاٹس کی بکنگ بند کی. سردار تنویر الیاس اور رحیم الدین کو RDA میں پیش ہونے کا کہا گیا. عدالت نے بھی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور روڈن انکلیو کے مالک کو متعدد بار سمن جاری کیے. عدالتی حکم کے باوجود دونوں عدالت پیش نہ ہوئے. دونوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیے جانے کا امکان ہے. اٹک میں جنگ سے مریض کو راولپنڈی شفٹ کرنے والی ریسکیو ایمبولنس ٹینکر سے ٹکرا گئی. حادثے میں مریض سمیت 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں ریسکیو اہلکار عمران بھی شامل. مریض کو بے نظیر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا. حادثہ ہکلا انٹرچینج کے قریب پیش آیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.